اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو ان کا جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ملک آزاد ہونے کے بعد سیکولرزم پر چلے گا، یہ ایک جمہوری ملک ہوگا۔ اگر یہ اعلان کر دیا جاتا کہ آزادی کے بعد یہ ملک ہندوازم پر چلے گا، قسم خدا کی مسلمان اس ملک کی آزادی میں حصہ نہیں لیتے۔ اگر یہ اعلان کر دیا جاتا کہ یہ ملک آزادی کے بعد اسلامک لا پر چلے گا، اللہ کی قسم ہندو اس ملک کی آزادی میں حصہ نہیں لیتے۔ اگر یہ اعلان کر دیا جاتا کہ یہ ملک آزادی کے بعد سکھ ازم پر چلے گا، اللہ کی قسم ہندو اور مسلم دونوں اس ملک کی آزادی میں حصہ نہیں لیتے۔ اگر یہ اعلان کر دیا جاتا کہ آزادی کے بعد یہ ملک عیسائی ازم پر چلے گا، اللہ کی قسم ہندو مسلم سکھ عیسائی اس ملک کی آزادی کے اندر حصہ نہیں لیتے۔ اس ملک کے اندر تمام لوگوں نے جو بڑھ چڑھ کر کے آزادی میں حصہ لیا، اپنے جان اور مال کی جو قربانیاں پیش کی، وہ صرف اس بنیاد پر کی کہ یہ ملک آزاد ہونے کے بعد ایک جمہوری ملک بنے گا، سیکولر ملک بنے گا۔ اس ملک میں بسنے والے انسان کو اپنے مذہب، اپنے کلچر، اپنی ریتی رواج، اپنے عقیدے، اپنی تمام تر پرسنل زندگی کو آزادی کے ساتھ گزارنے کا مکمل حق ہوگا اور مکمل اختیار ہوگا۔ اس لیے تمام لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا؟ اپنا خون بہایا۔ اگر یہ شوشہ پہلے چھوڑ دیا جاتا کہ بھئی آزادی کے بعد یہ ملک سیکولرزم اور جمہوری ملک نہیں بنے گا، تو یہ ملک آج تک آزاد نہیں ہوتا۔ کیوں ہوا؟ کہ بھئی اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے۔ حالانکہ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا نہیں ہے، بلکہ جب سے دنیا بنی اس وقت سے کیا ہے؟ اسلام۔ جب یہ دوسرے مذہب نہیں تھے نا، اس سے پہلے سے اسلام، لیکن کوئی مانے نہ مانے ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک اسٹیٹ میں رہتے ہیں، تو ایک ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے، ایک گھر میں رہنے والے لوگوں کے لیے الگ الگ لا کیوں، الگ الگ قانون کیوں، الگ الگ احکامات کیوں؟ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں تو ایک ملک میں رہنے والے سارے لوگوں کے لیے ایک جیسے قانون ہونا چاہیے۔ دلائل کیا ہے؟ کہ ہم اس ہندوستان کے علاوہ، اس بھارت ملک کے علاوہ اگر دوسرے یورپی ممالک ہم دیکھتے ہیں تو ان تمام ملکوں کے اندر ایک ہی لا پایا جاتا ہے، ایک ہی قانون پایا جاتا ہے، اور ایک ہی قانون کے تحت ان کے تمام تر معاملات انجام پائے جاتے ہیں۔ ہم ان کے اس دعوے کا اور اس اعتراض کا جواب ہم یہ دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے اس ملک بھارت کو یورپی ممالک سے آپ اس کو کمپیئر نہ کریں۔ اس ملک کی حیثیت اور یورپی ممالک کی حیثیت مختلف ہے۔ صدیوں سے اس ملک کے بسنے والے لوگ مختلف مسالک، مختلف مذاہب، مختلف ادیان، مختلف تہذیب، مختلف کلچر اور مختلف ریتی رواج کو ماننے والے لوگ ہیں۔ یہاں یکساں سول کوڈ نہیں چل سکتا، یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور مسلمان تو اپنے دین اور شریعت سے ایسی محبت کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں گنے چنے چند بے وقوف جاہل لوگوں کے علاوہ اکثر و بیشتر لوگ تمہاری عدالتوں میں یہ قوانین لے کر جائیں گے ہی نہیں، وہ اپنے قوانین خود نمٹائیں گے۔ جب شریعت کے اوپر بات آئے گی، ہمارے دین پر بات آئے گی، ہمارے ایمان پر بات آئے گی، ہمارے عقائد پر بات آئے گی، تو ہم تمہاری ان عدالتوں کے چکر نہیں لگائیں گے جہاں انصاف کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب سے یہ ملک ہے، اس ملک کے اندر مختلف ذہنیتوں کے لوگ، مختلف مذہبوں کے لوگ، مختلف کلچروں کے لوگ، مختلف دینوں کے لوگ اور مختلف ریتی رواجوں کے لوگ زندگی گزارتے آئے ہیں۔ جب سب سے پہلے اسلام کے ماننے والے اس ملک کے اندر آئے تو انہوں نے مختلف ریتی رواج کے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑا، اور مختلف مذہبوں کے ماننے والے لوگوں سے، مختلف ادیان کے ماننے والے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑا، اور انہوں نے ان مذہب اسلام کے ماننے والوں کو اس لیے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارے یہاں بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں، اگر ایک اور مذہب کا اضافہ ہمارے ملک میں ہو جاتا ہے تو کون سی بری بات ہے۔ اس بات کو لے کر کے انہوں نے ہمارے ان لوگوں کو جو اسلام لے کر کے مسلمان ہونے کی حالت میں اس ملک کے اندر آئے، ان کو کیا کرا؟ ایکسیپٹ کرا، قبول کیا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب اس ملک میں انگریزوں کا راج ہوا تو انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کے لیے جو کوششیں چلیں، تو اس کے اندر ہر مذہب کے ماننے والے نے، ہر کلچر کے ماننے والے نے، ہر تہذیب کے ماننے والے نے انتھک کوشش کی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ جو ان کا جذبہ تھا اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے وہ یہ تھا کہ یہ ملک آزاد ہونے کے بعد سیکولرزم پر چلے گا۔